چھوٹا سا واقعہ سنیے گا. فل برائٹ کے اسکالرشپس لگتے ہیں, اللہ کرے اگلے دنوں میں آپ میں بھی اپلائی کریں گے, بچے جائیں گے. میرے بے شمار شاگرد, کیونکہ شاگردوں کی تعداد ہے زیادہ. کیوں زیادہ ہے سر؟ شاید یونیورسٹیوں کالجز پڑھانے کا ایکسپیرینس تھوڑا ہوگا, لیکن انٹرنیٹ پہ ویڈیوز کی وجہ سے میں ایکسپینڈ کر گیا. میرا سارا کینوس جون سا, اس میں سے کئی ویڈیوز جون سی ہیں وہ 13 لاکھ لوگوں نے دیکھنی ہے, اور وہ ویڈیوز پھیلنے سے میرا شاگردوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ اسلامک یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, اور پچھلے ہی سال اس کا اسکالرشپ لگا, وہ چائنا چلے گئی ہے. وہ چائنا گئی ہے, اور چائنا جانے کے بعد مجھے کیونکہ انٹرسٹ ہی ایجوکیشن سسٹم سے, میں کارپوریٹ کا, گورنمنٹ سیکشن کا, جوڈیشل اکیڈمی کا, ایم پی ڈی ڈی کا, ڈی جی ٹی آر کا ٹرینر ہونے کے باوجود بھی میری سب سے بڑی انٹرسٹ یہ ہے کہ میں غور و خوض کرتا رہتا ہوں کیسے پاکستانی تعلیمی نظام بدلا جا سکتا ہے. آخر کیا مسالے ہیں جو بدلیں تو ہم ایک بڑا نتیجہ لے سکتے ہیں. آخر کیا چیزیں ہیں کہ جاپان پہ 2 بم گرتے ہیں, وہ کہتا ہے اسلحہ لے لو, تعلیم کا نظام نہ چھیننا ہم سے. آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں انقلاب ہمیشہ ایجوکیشن کے ذریعہ ہے, اویئرنیس کے ذریعہ ہے. جب میں غور و خوض کرتا ہوں تو اپنے ان بچوں سے جو دوسرے ممالک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان سے سوال کرتا ہوں, اور ان کو بھی پتا ہے کہ سر کی ایک بڑی انٹرسٹ یہ ہے کہ سر ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پاکستان اینڈ چائنا ایجوکیشن سسٹم. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ہمارا پروفیسر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا پروفیسر اور چائنا کی کسی چینگ پونگ یونیورسٹی میں پڑھانے والے پروفیسر میں کیا فرق ہے؟ تو میری وہ اسٹوڈنٹ چند دن پہلے مجھے کال کر کے کہنے لگی کہ قاسم صاحب میری ایک ریسرچ ہے, R&D کا کام کر رہی ہوں, اور R&D میں میرا ایسا ایک چیلنج آیا کہ میری کوئری تھی, میرا سوال تھا, اور وہ سوال 9 بجے رات میں پڑھتے پڑھتے ریسرچ کرتے وہاں پہنچ گئی ہوں. اور میں نے سوچا کیوں نہ میں اس وقت اپنے پروفیسر کو کال کروں اور رابطہ کروں. تو کہتی میں نے سوچا کہ جو میرا یونیورسٹی کا ٹاؤن ہے اس ٹاؤن میں ایک کنارے پہ پروفیسر کالونی ہے, اور میں ٹریول کرتے ہوئے بڑی محنت کے ساتھ جب وہاں پہنچی تو رات کے 11 بج چکے تھے. رات کے 11 بجے وہ نوک کری ہے پروفیسر کا کمرہ, اور وہ لڑکی کی عمر بھی 22-23 سال ہے. یہ کہہ کہ وہ رونے لگ پڑی. تو تسی پاکستانی منڈے بیٹھے تسی بہتر سوچ سکتے ہو میں کی سوچا ہونا اس ٹائم. انڈرسٹینڈ؟ میں نے کہا بتاؤ تسی ہوا کیا اس کے بعد؟ اگر سٹوری یہیں روک دوں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہوا. جب وہ روئی جا رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے سر جی خدا کی قسم میرے باپ نے مجھے اتنی عزت نہیں دی جتنے میرے پروفیسر نے مجھے عزت دی. اس نے اپنے بچے اٹھا لیے, اپنی بیگم کو اٹھا لیا, اس نے کہا سلوٹ کرو اس نیشن کو جس کے رات کے 11 بجے بچے ریسرچ کرتے ہوئے پروفیسر کا دروازہ نوک کرتے ہیں. حضور یہ رویہ جب ہوگا, اور میں بھی رو پڑا کہ میرے پاس تو پاکستان میں شاید ایک بھی ایسا پروفیسر نہیں ہے. تو حضور یہ جب کریکٹر ہوگا کہ وہ بیٹیوں کو اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, یہ بھی اس کے لیے کھانا پکاؤ, اس کے لیے کچھ لاؤ, یہ رات کے 11 بجے نوک کر رہی ہے علم کے لیے, تو اس کا کردار بھی تو چائنیز کا ہوگا جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا, لیکن کردار والا تو آخر وہ بھی ہے کسی نہ کسی سطح پہ.